بگردابی بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستانات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کریا معین الدین چشتی مدد کریا معین الدین چشتی خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا خواجہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا عزیزان ملت اسلامیہ میرے بزرگوں اور دوستوں آج کی میری گفتگو آج کے جو میرا عنوان ہے وہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کرنا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کوئی ڈر ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنی والدہ کی پیٹ میں جب رہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہے، ایسے برگزیدہ بندے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے، تنزل الرحمہ، اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہاں پر اپنی رحمتیں اتارتا ہے۔ یہی وہ برگزیدہ بندے ہیں۔ اور پھر جب قرآن کی بات کریں تو قرآن نے انہی کے تعلق سے تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ مجھے بتائیے ہمارے ہندوستان میں، ہمارے اس پیارے ملک میں حضور خواجہ غریب نواز سے زیادہ سچا ہے کون؟ حضور خواجہ غریب نواز اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے، اور ان سے محبت کرنا، ان سے لگاؤ رکھنا، یہی ایک اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے، یہی مومنوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور رہا سوال دشمنی کا کہ ان سے کوئی دشمنی بول لے یا ان سے کوئی اختلاف رکھے، جیسے اگر آپ کو کسی کو مجھ سے کوئی اختلاف ہے تو میں تو کھلی چھوٹ دیتا ہوں کہ مجھ سے آ کر آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر مجھے کمی لگتی ہے، مجھ پر اگر کمی ہوگی الحمدللہ میں اسے سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ ہم انسان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں سے دشمنی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ اے محبوب لوگوں سے کہہ دو اگر اللہ کے ولیوں سے کسی نے دشمنی کی تو میں رب اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دشمنی انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے۔ جب انسان کو کسی سے دشمنی ہو جائے، مان کے چلیے کسی ڈاکٹر صاحب سے آپ کی دشمنی ہو گئی تو آپ کیا کہیں گے؟ کائے کا ڈاکٹر، جھولا چھاپ ڈاکٹر، اس کو کچھ ڈگری نہیں ہے، نہ اس کے پاس کچھ پڑھی لکھی ڈگری ہے، نہ اس کو کسی انجیکشن لگانے کا طریقہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، نہ اس کے پاس کوئی پاور ہے، کائے کا ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہے، اس کے پاس ڈگری تک نہیں ہے۔ اب مان کے چلو اس نے ڈگری دکھا بھی دی تو پھر انسان دشمنی کی وجہ سے اس کی ڈگری کے بھی نقص نکالنے کی کوشش کرے گا کہ اس کی ڈگری میں یہ کمی ہے، اس کی ڈگری میں یہ کمی ہے۔ برادران اسلام میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ والوں سے لوگ دشمنی کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں، اب کسی عالم صاحب یا کسی مفتی صاحب سے آپ کی دشمنی ہو گئی تو ان کی پڑھی ہوئی قرأت میں بھی آپ کو مزہ نہیں آئے، ان کی پڑھی ہوئی قرآن و حدیث پر بھی آپ کا عمل نہیں ہوگا۔ یہ دشمنی آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا رہی ہے۔ آپ کسی مفتی کے حدیث کے پڑھے ہوئے کو انکار کر کے خود کافر ہو جائیں۔ انہوں نے جو بیان کی تو وہ تو حدیث مبارکہ دیکھ کر بیان کی، لیکن آپ نے انکار کیا کس کو دیکھ کر؟ سامنے والے کو، جس سے آپ کی دشمنی تھا۔ جب آپ ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان میں بھی ہر طرف کفر و ضلالت کے اندھیرے، تمام تر لوگ جہالتوں کے اندھیرے میں گھرے ہوئے۔ ہمارے پیارے بھارت، ہمارے ہندوستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اگر کوئی
کوئی جوان بیوہ ہو جائے تو اسے اس کے شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے بھارت کی، ہمارے پیارے بھارت کی یہ تاریخ ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی ایک عورت سے 5 بھائی شادی کرے۔ یہ ہمارے ہندوستان کا کلچر رہا ہے، اور یہاں پر ایسی کفر و ضلالت پھیلی ہوئی تھی، جادو کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا۔ ایسے اندھیرے میں ایک روشنی نمودار ہوئی جسے ہم اور آپ غریب نواز حضور خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز اس ہندوستان میں تشریف لائے نا تو آپ نے کوئی کانفرنس نہیں کیا، آپ نے کوئی جلسہ نہیں کیا، آپ نے کوئی بھیڑ اکٹھا نہیں کی، تو آپ نے کیا کیا؟ وہی اپنے نانا کا مشن، وہی اپنے نانا کا کردار، وہی اپنے نانا کی سوچ، وہی اپنے نانا جان کی فکر لوگوں کے سامنے رکھے، اور اس طرح رکھے کہ اس کفر و ضلالت کے اندھیرے میں، اس جگہ میں، اس ہندوستان میں خود خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو مشرق کا اسلام کیا۔ خود خواجہ غریب نواز نے اس ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ آج جہاں پر ان کی مزار مبارک ہے، وہی آپ کی کٹیا بھی ہوا کرتی تھی، وہی آپ کی بیٹھک بھی ہوا کرتی تھی۔ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں نے کل غور کیا کہ حضور خواجہ غریب نواز کے مزار پاک کے دروازے پر ایک بات لکھی ہے، خواجہ حبیب اللہ، اور دوسری طرف لکھا ہے ماتا فی حب اللہ۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب حضور خواجہ غریب نواز اپنے حجر مبارک میں 1 رجب المرجب کو داخل ہوئے ایک رجب المرجب کو، تو 6 رجب تک آپ باہر تشریف نہیں لائے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ 6 رجب تک نہ اندر کھانا گیا ہے، نہ پانی گیا ہے، اور ذکر کی آواز مسلسل آئی ہے، اور 6 رجب کو وہ ذکر کی آواز بند ہو گئی، رک گئی، تو لوگوں نے دروازہ کھولا۔ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو حضور خواجہ غریب نواز اس طرح سوئے ہیں جیسے کہ کوئی ابھی غسل کر کے لیٹا ہو، اس طرح لیٹے ہوئے ہیں، اور حضور خواجہ غریب نواز کی پیشانی اتنی نور کی طرح منور تھی، اتنی نور کی طرح ان کی پیشانی چمک رہی تھی۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے دروازہ کھولا تھا، جو اندر گئے، انہوں نے سوچا کہ میں ان کے ماتھے کا بوسہ دوں۔ جب وہ ماتھے کا بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو وہی کلمات ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ کلمات حضرت خواجہ غریب نواز کی پیشانی مبارک پر لکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، مات فی حب اللہ، یہ اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز کے ماتھے مبارک پر لکھا ہوا تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازتے رہے، جب لوگوں کو مسلمان کرتے رہے، تمام تر لوگوں کو کلمہ شہادت پڑھا کر ایمان کی دولت بخشنے لگے اللہ رب العزت کے حکم سے، تو اس وقت میں ایک راجہ ہوا کرتا تھا جس کا نام پرتھوی راج ہے، جسے رائے پتورا بھی کہتے ہیں۔ وہ بڑا تنگ آ گیا، بڑا پریشان ہو گیا کہ ہمارے علاقے میں یہ جو نیا بابا آئے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ اس کی طرف پہنچتے جا رہے ہیں، تو کچھ کیا جائے۔ اس راجہ نے، اس رائے پتورا نے ایک شخص کو بلایا، ایک نوجوان شخص کو بلایا اور کہا کہ اگر تو اس فقیر کا قتل کر دے تو میں اپنی آدھی سلطنت تیرے نام کر دوں گا، میں اپنی آدھی سلطنت تیرے نام کر دوں گا اگر تو اس فقیر کا قتل کر دے۔ تو وہ جو نوجوان تھا، جو قاتل تھا، جو نوجوان تھا، اس نے خنجر لیا اور خنجر کو زہر میں ڈبویا، زہر میں ڈبویا، اور زہر میں ڈبونے کے بعد نکال کر اپنی کمر میں باندھ لیا۔ اور ہندوستان کا جو قدیم لباس، پرانا لباس ہے، وہ اس طرح ہوتا تھا کہ یہاں سے چستی یہاں تک، پھر یہاں سے گھیر ہوا کرتا تھا۔ ملفوظات غریب نواز میں تمام بات موجود ہے، اگر میں سیدھا بتا دوں تو پھر تقریر کا مطلب ہی کیا ہے؟ آپ کے ہاتھوں میں پرچے لگوا دی جاتے کہ آپ لوگ پڑھ لیجیے، ایسا بھی ہوتا۔
لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تمام چیزیں آپ آبزرو کر سکے، سمجھ سکے باتوں کو۔ ہندوستان میں جو قدیم لباس یہاں تک چشتی یہاں سے گھیر، اس کے نیچے اس نے باندھا خنجر جو کہ زہر میں ڈبویا ہوا تھا، وہ تمام تیاریاں کر کے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ پہ آ جاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، لوگ آپ کے دربار میں گھیرا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس زبان کا کیا حال ہوگا، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، جس نے کبھی حرام کا لقمہ اپنے منہ تک نہیں پہنچایا، جس نے کبھی کسی کے دل میں، کسی کے لیے اپنے دل میں برائی نہ پالی ہو۔ اللہ نے اس زبان میں کتنی تاثیر دی ہوگی جو خواجہ غریب نواز لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، جو حضور خواجہ غریب نواز لوگوں سے مخاطب ہو کے ان سے بات کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں۔ اسی بیچ میں وہی شخص آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہی شخص آ کر بیٹھ جاتا ہے جب گفتگو ختم ہوتی ہے، گفتگو سماپت ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، اختتام ہوتی ہے، تو حضور خواجہ غریب نواز اس شخص سے منہ پھیر کر دوسرے لوگوں کی طرف کہتے ہیں کہ جتنے لوگ آئے تھے سب کا مقصد پورا ہو گیا، سب اپنے اپنے مقصد کو پورا کر لیے، اب کسی کی کوئی حاجت ہے تو وہ بھی پورا کر لے، کسی کی کوئی حاجت ہے تو وہ بھی پورا کر لے۔ جب اتنا پوچھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہماری مرادیں پوری ہو گئی، اٹھ کر لوگ جانے لگے۔ جب ان سے پوچھ لیا حضور خواجہ غریب نواز سے، جب لوگ جانے لگے تو آپ نے پھر مخاطب ہو کے اس شخص سے بات کی جو کمر میں خنجر باندھ کر آیا تھا، آپ کی بارگاہ میں چپکے سے بیٹھا ہوا تھا کہ جب موقع ملے میں اپنا کام کر لوں۔ تو حضور خواجہ غریب نواز اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب نے اپنی اپنی مراد پالی، تم بھی آئے ہو، تمہاری بھی کوئی مراد ہوگی، تم بھی پوری کر لو، تم بھی اپنی مراد پوری کر لو، جو تم چاہتے ہو وہ تم کر لو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میری کوئی چاہت نہیں، میں تو آپ کا بیان سننے آیا تھا، آپ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ مسلمانوں کے بابا، آپ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، میں تو آپ کی باتیں سننے آیا تھا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز کا یہ جملہ سنے، حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ اچھا میرا تو بیان سننے آیا تھا، بیان سننے کے لیے کمر میں خنجر باندھ کے آتے ہیں؟ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بیان سننے کے لیے کمر میں خنجر باندھ کے آتے ہیں؟ تو وہ شخص نے کہا کہ یہ تو ہندوستان کا کلچر ہے، یہ تو راجپوتوں کا طریقہ ہے کہ وہ خنجر باندھ کر آتے ہیں اور جاتے ہیں، ان کا گھومنا پھرنا خنجر باندھے ہوئے چلتا ہے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اچھا تو یہ ہندوستان کا کلچر ہے، یہ راجپوتوں کا کلچر ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، تو پھر کسی کے قتل پر آدھی سلطنت کی مانگ کرنا، کسی کے قتل کرنے پر آدھی سلطنت کا انعام حاصل کرنے کا وعدہ، یہ بھی ہندوستان کا کلچر ہے، یہ بھی ہندوستان کا طریقہ ہے۔ تو وہ شخص حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ جو گفتگو تھی، آدھی سلطنت دینے کا وعدہ ان کے قتل پر راجا نے مجھ سے کیا تھا، میں نے خنجر اپنے کمر میں مانگا تھا جو کہ چھپا ہوا تھا، یہ جو باتیں تھی میرے راجا کے درمیان تھی، یہ اس بابا کو پیڑ کے نیچے بیٹھے کیسے پتا چلی، آخر اسے کیسے سمجھ میں آیا؟ وہ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، قدموں کے بل گر جاتا ہے، گھٹنوں کے بل گھٹنا ٹیک دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اتنے مہان شخص کو، میں اتنے عظیم انسان کو قتل کرنے آیا تھا، اب میری سزا یہ ہونی چاہیے، یہ آپ خنجر لیجئے، اپنے کسی مرید کو کہیے کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں واللہ اللہ گواہ ہے، ہم لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی عطا کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ حسین کے لال، یہ علی کے بیٹے، یہ نبی کے نواسے کا کردار تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز کی جب اس نے یہ بات سنی، کہا کہ جان کے دشمن کو بھی جو معاف کر دے، جان کے دشمن کو بھی جو معاف کر دے، اب میں اس دربار کو چھوڑ کر اور کہاں جاؤں؟ آپ مجھے ایسا کیجئے، ایمان کی دولت سے نواز دیجئے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اسے کلمہ پڑھایا، مشرف پر اسلام کیا، اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو جو 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے نا، مسلمانوں انہی سب چیزوں کی کرداروں کی وجہ سے،
نبی پاک کے جو کردار تھا وہی خواجہ غریب نواز نے بھی اپنایا. اسی کردار کو دیکھ کر لوگوں نے ایمان قبول کیا. اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا اپنا برگزیدہ بندہ ہندوستان میں عطا کیا. اب آپ بتائیے نا ہندوستان میں حضور خواجہ غریب نواز کے جیسا کوئی ہے؟ کوئی ہے حضور خواجہ غریب نواز کے جیسا؟ حضور خواجہ غریب نواز کا اتنا بڑا احسان، اگر وہ نہ آتے تو ہم کلمہ کہاں پڑھتے؟ یہ بھی تو بات ہے نا. حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے اللہ ہم تمام کو وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی بارگاہ سے بڑھتی ہوئی خیرات کا ہم تمام کو اللہ حقدار بنائے. ہم تمام کو ولی کرام سے سچی پکی محبت اللہ رب العزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ اطمینان و سکون کے ساتھ سنت ادا کر لیں.